دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا، جس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا۔ نماز کے لیے تو میرے بھائی آپ کو وضو کرنا پڑے گا، جنبی ہیں تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، مسجد میں جانے کا اہتمام ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اور پھر اس سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو، خشوع خضوع سے ہو۔ اس طرح کی تو ایک نماز پڑھنا بھی 60 سال کی زندگی کے اندر ایک مشکل کام ہے، لیکن مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ مال خرچنے کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا مال خرچ کرنے کے دوران ایک ایک روپے کے اگینسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، شروع میں آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے، دیٹس آل۔ صرف یہ ہے کہ خرچ کریں تو کسی کو بتائیں نہ، یا اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے تو اب ریاکاری نہ کریں، عزت نفس کی حفاظت کریں، چھپا کے کریں تو بات ہی ختم۔ وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے تو نہ تو آپ کو کوئی خشوع خضوع درکار ہے، نہ کوئی وضو درکار ہے، نہ کوئی ایفرٹ درکار ہے، بس چپ کر کے خرچ کر دیں، جائیں سٹور کر لیا۔ سب سے آسان جنت کمانا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جو ہے نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے، نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائی ہے، تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کی۔ ایک دفعہ جو ہے وہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، دوسری دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین لے کے خیرات کی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے لیے سامان اونٹوں سے بھرا ہوا دیا۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، تینوں موقع پہ نبی الاسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور تیسرے موقع پہ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ فرمایا عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ مال کے پیچھے ہوا ہے نا، سب سے آسان جنت مال کے ذریعے، صرف تھوڑی نیت کرنی۔ اور میں کہتا ہوں آج کل اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹیکل انالیسس کر لیں تو بہت آسان ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جن کے اربوں کے سانسیں ہیں، ان کو کیا چیز